اور اب بات کر لیتے ہیں ملک کے بدلتے موسم کی۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں فضائی آلودگی کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ماحولیات کی ویب سائٹس کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور آج بھی سب سے آلودہ ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 331 کے لگ بھگ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی فضا بھی مضر ہے۔ قصور میں 327، ناروال میں 313 اور شیخو پورہ میں پارٹیکلیٹ میٹرز کے تقریباً 292 تک پہنچ گئے ہیں۔ عالمی سطح پر ماحولیات کی ایک ویب سائٹ کے مطابق لاہور اس وقت دنیا کے ان بڑے شہروں میں شامل ہے جہاں فضائی آلودگی انتہائی زیادہ ہے۔ ادھر شدید دھند کے باعث ٹریفک اور موٹر ویز پر اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ M1 موٹر وے پشاور کی مرکزی ٹول پلازا سے لے کر راہشہ کئی تک اور بعض سیکشنز کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں خشک سردی میں اضافے نے شہریوں کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں۔ دوسری جانب اسموگ کے بعد اب فوگ بھی بڑھنے لگی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان نور جو کہ کینال روڈ پر موجود ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت کا موسم بھی انتہائی سرد ہو گیا ہے۔ صبح سویرے اور رات کے وقت درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے لاہور کے موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ نعمان بتائیے گا کہ یہاں پر فضائی آلودگی کی کیا صورتحال ہے اور موسم بتانے والوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل شائستہ اقبال، شہر لاہور میں اگر موسم کی بات کی جائے تو سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور شہریوں نے گرم ملبوسات کا استعمال بڑھا دیا ہے، جبکہ جیکٹس اور سویٹر جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گرم چادریں جو ہیں شہریوں نے اس کا بھی استعمال شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس 192 تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے اور اسموگ کی شدت میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ اسموگ جو ہے وہ ابھی بڑھے گی، جبکہ اسموگ تو پہلے ہی تھی، اب فوگ جو ہے وہ بھی آ چکی ہے اور شہریوں کو فوگ کے باعث بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جبکہ صبح سویرے فوگ ہونے کے باعث شاہراہوں پر جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس حوالے سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے نعمان، ساتھ ہی رہے گا۔ فیضان، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بتائے گا کہ اسلام آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس کیا بتا رہا ہے اور سردی کی شدت کتنی ہے؟ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خاص طور پہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو اس وقت جو ہے قدر بہتر 188 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، لیکن امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نومبر کے اختتام پہ یا پھر دسمبر کے شروع میں جو ہے اسموگ اور فوگ کا جو ہے امکان اسلام آباد میں ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر جو متعلقہ تمام ادارے ہیں جن میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی اور ضلع انتظامیہ ہے وہ متحرک نظر آ رہے ہیں اور دھواں کا اخراج کرنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کو چالان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے اسلام آباد کی گرد و نواح میں بھٹے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے، ماربل فیکٹریز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے تاکہ اسلام آباد میں جو اسموگ اور فوگ کی صورتحال گزشتہ سال ہوئی تھی وہ اس سال نہ ہو اور اس سال جو ہے شہریوں کو اسموگ یا فوگ کی جو صورتحال ہے اس سے بچایا جا سکے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، تاہم فی الحال بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے خشک سردی پڑنے سے جو مختلف امراض ہیں ان کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گرم ملبوسات کے ساتھ ساتھ گرم غذا کا بھی جو ہے وہ استعمال کریں۔ جی ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نعمان نور ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے، جبکہ فیضان ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔